قرآن مجید کو ایک مکمل کتاب کا خطاب حاصل ہے۔ مکمل کتاب کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر علم ڈالا ہوا ہے، ہر علم کے اندر سائنسی علم بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ فارن کنٹریز میں اف سائنٹسٹ ہیو ٹو کنکلوڈ سم تھنگ، انہیں کوئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اپنے سامنے رکھ کے اس کے اندر سے تحقیقات ڈھونڈ کے اور پھر آگے سے اپنی تحقیقات کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اور مذہب دو مختلف چیزیں ہیں؟ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، اس طرح کی کوئی بات قرآن نے نہیں کہی۔ وہ کامل کتاب ہے ہدایت کے لحاظ سے، یعنی جس موضوع سے متعلق وہ بات کرتی ہے اس میں ایک کامل کتاب ہے۔ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو ایٹم بم بنانا سکھائے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو علاج معالجے کے طریقے بتائے، یہ انسان کا کام ہے کہ ان کو سیکھیں۔ اور یہ بھی آپ کی میری بہن خوش فہمی ہے کہ سائنسدان قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ تحقیق کرتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ انسانی تاریخ میں یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا، مسلمانوں کے یہاں بھی نہیں ہوا، کچھ آئیے غیر مسلموں کے یہاں ہوتا۔ ان دونوں کا موضوع ہی بالکل الگ ہے۔ اس بات پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں اخبار میں میری نظر سے ایک کالم گزرا جس میں یہ لکھا تھا کہ ٹورنٹو یونیورسٹی میں ایک اناٹومی اور سیل بایولوجی کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے کیتھ مور۔ انہیں سعودی عرب کی حکومت نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ایک بھاری مشاہرے پہ ملازم رکھا، اور ان کا کام یہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں انسانی تولید کے متعلق جو مواد ہے اس کو جدید سائنس سے کمپیٹیبل ثابت کیا جائے۔ یعنی قرآن کو پہلے درست تسلیم کیا گیا جیسا کہ انہوں نے کہا، اور پھر اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن مانگی گئی۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ کام کبھی نہ مغرب میں ہوا نہ مسلمانوں میں ہوا، یہ آپ کے سامنے زندہ جیتی جاگتی مثال ہے۔ نہیں، وہ اور بات ہے جو انہوں نے کہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ سائنسدان بیٹھ گئے اور انہوں نے کتاب کو اور ایک سائنسدان تھا۔ یہ تو ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ تو یہ ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان کی ولادت کے بارے میں قرآن مجید کے کچھ بیانات ہیں، تو ایک سائنسدان کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے جو علم ہے اس کی روشنی میں ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا چیز قرآن نے کہی اور کیا آپ کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک دوسری بات ہے۔ اور یہ کہ سائنسدان جب ناسا میں بیٹھتے ہیں یا سائنسدان جب طبی تحقیق کرتے ہیں تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا خیال یہ رویہ علمی طور پر درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کتاب کا جو موضوع ہے قرآن مجید نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔